بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندلا۔ 4 اپریل ہے سال 2022۔ اپوزیشن کی گیم الٹ گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ڈی چوک کنٹینر سے پلان بی کا آغاز کر دیا ہے۔ انتخابی کمیٹی کا عام اجلاس طلب کر لیا گیا ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کے ٹکٹ لینے کے لیے لائنیں اور سفارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ عام تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سیاست دانوں اور صحافیوں کا طبقہ ملامتیہ ایک مرتبہ پھر چیف جسٹس آف پاکستان اور اسٹیبلشمنٹ پر ٹوٹ پڑا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حالیہ جو ڈپٹی سپیکر کی رولنگ آئی ہے، آپ کو علم ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر ایک ہیجانی کیفیت برپا کی ہوئی ہے اور خاص قسم کا صحافتی اور سیاسی طبقہ ملامتیہ چیف جسٹس آف پاکستان کو پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ 5 رکنی لارجر بینچ اس کی سماعت کر رہا ہے اور ایک دن یعنی 4 اپریل کو جب اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو آج ایک صفحے ماتم بچھائی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر بھی اس حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ شاید یہ باقاعدہ طور پر جو عدالت ہے وہ کہیں عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی ہے، کیوں ایکشن نہیں لے رہی، فوراً ان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ تو آج اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد کے اندر جو لوگ ہیں انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو ٹارگٹ کیا اور دوسری طرف جو اسٹیبلشمنٹ جس کے بارے میں خود اپوزیشن جماعتیں مسلسل نیوٹرل کا رونا روتی رہی اور عمران خان نے کہا کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل رہے اور میں نیوٹرل اگر اسٹیبلشمنٹ ہوگی تو میں بڑی خوشی کے ساتھ ان اپوزیشن کو کسی کنارے لگاؤں گا۔ اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر یہ پورا معاملہ گیا تھا، اس پر آصف زرداری، بلاول زرداری، ان کے ساتھ فضل الرحمان اور شہباز شریف یہ سارے اس پر بات کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو کھولنا چاہیے، چونکہ آپ نے 197 اراکین اسمبلی ان کو آپ نے غدار بنا دیا ہے۔ حالانکہ بات 197 کی نہیں بلکہ ان چند لوگوں کی ہے، یعنی جو اوپر قیادت کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک غیر ملکی سازش کا شکار ہو کر یہ پوری آگے تحریک چلائی جا رہی ہے۔ اور وزیر اعظم نے پہلے دن کہا ہے کہ شاید باقیوں کو اس سازش کا علم ہی نہ ہو، اس لیے ان کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ اب مختلف حلقوں کے اندر واقعتاً ان لوگوں کو اپنے ووٹرز کو فیس کرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ جو پبلک پرسیپشن ہے وہ مکمل طور پر عمران خان کے حق میں ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب یہ نئے الیکشن سے رائے فرار اختیار کر رہے ہیں۔ ایک نیا وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم 6 مہینے کا وقت ملے، اس دوران ہم کچھ زیادہ قرضے لے کر آئی ایم ایف سے ایک فیسیلیٹیشن وقتی طور پر لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے کر الیکشن کے اندر جائیں اور کچھ ایسے الزامات، ایسے سکینڈل عمران خان کے خلاف گھڑے جائیں تاکہ یہ جو تاثر ہے عوام کے اندر کہ وہ دیانتدار ہیں، ایماندار ہیں، اس کو ختم کیا جائے۔ آپ نے دیکھا پچھلے 2 دنوں کے اندر سابق گورنر چودھری سرور، اس کے بعد علیم خان، اس سے پہلے جہانگیر ترین اور اسی طرح کے اور چند افراد جو ہے ان سے مختلف طرح کی پریس کانفرنسیں اور طبقہ ملامتیہ ان کو اپنا نیا ابو بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ آج آصف زرداری نے بھی کہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فوجی اراکین وضاحت کریں کہ اس خط کی کیا حیثیت ہے، کیا یہ عالمی سازش تھی، کیا اس میں سیاستدان ملوث تھے۔ معاملہ اب عدم اعتماد کا نہیں، ملک کی سلامتی کا ہے۔ یہ معاملہ متحدہ اپوزیشن کا نہیں، پاکستان کا ہے۔ عمران خان خط کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ ان کو کیوں کہنا پڑا اور آج سے پہلے انہوں نے کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ایک تو ان کو ایک مرتبہ پھر یہ شک پیدا ہو گیا ہے اور بعض صحافی نصرت جاوید کہتا ہے کہ شاید یہ جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہاتھ ہو گیا اور عمران خان کو 2/3 اکثریت دلانے کے لیے یہ سارا معاملہ کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ایک اصل خط ہے۔ بہرحال مختلف طرح کی باتیں ہیں۔ جو طلعت حسین ہے وہ بھی اسی طرح کی بات کر رہا ہے کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی چیف جسٹس آف پاکستان سے چند دن پہلے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ اٹارنی جنرل کس کا بندہ ہے؟ یہ کہیں جنرل فیض کا بندہ ہے، کہیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے۔ تو اب جب ان کی منشا کے مطابق اسی دن یہ فیصلہ نہیں ہوا، حالانکہ اتوار کے دن عدالت لگانے پر لوگ بڑے حیران تھے، تو اب دوسری طرف نیوٹرل کی پوری مہم چلانے والے اس وقت یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ اس پورے معاملے کے اندر ڈبل گیم کر گئی ہے۔ اب ایک تو آپ کو بتاؤں تو اس وقت کہا گیا ہے
کہ یہ جو پورا معاملہ ہے اس پر جو ہے وہ کچھ چیزیں آئی ہیں. اب عمر چیمہ ہے وہ کہتا ہے بینچ کی تشکیل ہی کیس کی تقدیر بتا دیتی ہے. یعنی بینچ کی تشکیل، یعنی چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جو بینچ ہے اس پر اب ان کو جو ہے وہ اعتراض لگنا شروع ہو گیا ہے. دوسری طرف ابصار عالم ہے وہ کہتا ہے تاریخ پر تاریخ تو آج بھی پاکستان کی اپوزیشن، سیاسی جماعتیں اور ان کے کروڑوں ووٹر غدار ہیں. یعنی آج بھی فیصلہ نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں جو ہے اب اس طرف آ رہی ہیں. پھر ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن سوال جو اٹھائے ہیں اسناد ملک کہتے ہیں ایکسپریس ٹربیون سے، وہ کہتے ہیں another good day for PTI and Chief Justice of Pakistan بندیال کوٹ every passing minute is going in favor of عمران خان. وہ کہتے ہیں ہر منٹ جو ہے اگر اسی طرح رہتا ہے، فیصلہ نہیں آتا تو وہ عمران خان کی فیور میں ہے اور باقی اپوزیشن کو اس حوالے سے نقصان کا سامنا ہے. تو اس وقت ایک باقاعدہ مہم جس کا بھی نام لیں گے وہ شروع ہو چکی ہے کہ کہیں نیوٹرل کے نام پر ان کے ساتھ ڈبل گیم ہو رہی ہے، یا کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پر عمران خان پر آرٹیکل 6 لگانا چاہیے تھا. حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جب کروڑوں اربوں روپے کے سکینڈل تھے شریف خاندان کے، یہ خاموش رہے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ ان کی ضمانتیں کینسل کرو اور اس کا جلدی فیصلہ کرو. یہاں بڑے بڑے سانحات قتل عام ہوئے لیکن ان کے کانوں تک جو تک نہیں رنگی یہ جو طبقہ ملامتی ہے. لیکن آج یہ ان کو بہت ہی خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تو یہ چیزیں بھی یہ پریشرائز کرنے کی یقیناً کوشش ہے. لیکن عمران خان جو ہے وہ ایک بہت زبردست اپنی کمپین کا آغاز کر چکے ہیں اور باقاعدہ طور پر پلان بی اس کا آغاز ہو گیا ہے. ڈی چوک کنٹینر رکھ دیا گیا ہے. اگر کل کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بھی فیصلہ آتا ہے تو وہ ایک باقاعدہ پبلک جو مہم ہے اس کو چلانے کے لیے، الیکشن مہم کے لیے تیار ہو چکے ہیں. ذہنی طور پر ابھی جس طریقے سے وہ عوام کے سوالوں کے جواب لے رہے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس فیل کر رہے ہیں. جو بھی فیصلہ آئے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو برداشت کر لیں گے. اگر ریورس بھی معاملہ ہو جاتا ہے تو پارلیمنٹ میں جائے گا، پھر بھی اجتماعی استعفوں کا آپشن موجود ہوگا تو حکومت پھر بھی شہباز شریف اور باقی نہیں کر سکیں گے. اس پورے معاملے کے ساتھ ہی جو قانونی کارروائی ہے اگر وہ اس پر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان آج خود نوٹس لے گی یا اسی کے اندر اس کو ڈالا جائے گا تو وہ معاملات اگر کھلیں گے تو مزید عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہ مضبوط ہوگا. اور اگر کوئی جو ادارے ہیں ان کی طرف سے جواب آتا ہے تو پھر جواب الجواب کے اندر بھی معاملات آگے خرابی کی طرف بھی بڑھ سکتے ہیں. بہرحال اس وقت اسٹیبلشمنٹ یا فوجی قیادت کسی صورت کے اندر بھی مارشل لا کی طرف نہیں جانا چاہتی، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ایک ارلی الیکشن کا آپشن ہے. اس پر اپوزیشن اب بھاگ گئی ہے اور ان کو لگتا ہے کہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اب ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہوگا الیکشن جیتنا اس ماحول کے اندر. اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی صورت کے اندر ایک مرتبہ ہمیں حکومت ملے، ہم نیب کو ختم کریں، FIA سے اپنے کیسز جو ہے وہ کلیئر کروائیں، اس کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے 2 ممبران کی اپوائنٹمنٹ رہتی ہے وہ ہم کر لیں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ مزید کچھ کیسز اور کچھ بیوروکریٹس ان کی تعیناتی ہو جائے، الیکشن کے معاملات سیدھے کر کے اور کچھ سکینڈل بنا کر جو ہے وہ عمران خان پر ان کو پوری میڈیا مہم کے ذریعے ان کا جو ایک قد کاٹ ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کریں تاکہ پبلک کے اندر ہم جانے کی پوزیشن میں ہوں. اگر یہ پوزیشن رہتی ہے کہ ایک بندہ امریکہ کے سامنے ڈٹ گیا ہے اور دوسرے اپنے آپ کو امریکہ کا بھکاری کہہ رہے ہیں تو یہ کمپین ایسی بنے گی کہ جس کے اندر عمران خان کلین سویپ کر سکتا ہے اور باقی چونکہ 12 جماعتیں 11 ہوں گی اور ایک طرف اکیلا عمران خان، یعنی پرو عمران اور اینٹی عمران، یہ ایک ہی بیانیہ جو ہے بیسیکلی یہ ووٹر کا ہوگا. اب اس وقت جو ہے آپ کو میں بڑی عام خبر دے رہا ہوں کہ کنٹینر سے وزیر اعظم عمران خان کا جو خطاب ہے وہ اس وقت شروع ہو چکا ہوگا اور اس کے اندر جو باتیں ظاہر ہے وہ کریں گے. اپنی جو کارکردگی ہے اور آگے اپوزیشن نے جس طرح سازش کی شریک ہوئی ہے یہ وہ عوام کو مسلسل سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں کے اندر ڈال رہے ہیں. تو اس پر تو ہم مزید آگے بات کر لیں گے، لیکن یہ ایک پلان بی ہے. یعنی اب ہم نے سڑکوں پر نکلنا ہے، عوام کے پاس جانا ہے، الیکشن مہم کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہذا ہم پوری طرح تیار ہیں. اور بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا جو اس طریقے سے جس کو کوریج دے رہا ہے وہ بڑی حیران کن ہے. اور جتنی ان کو جلدی ہے کہ اپوزیشن کا جس طرح کل ان کے معاملات خراب ہوئے ہیں تو بھارت کے اندر بھی بڑا صف ماتم بچھا ہے. دوسری طرف جو ہے وہ انتخابی جو کمیٹی ہے PTI کی اس کا اجلاس جو ہے وہ 5 اپریل یعنی کل
وہ طلب کر لیا گیا ہے، اور آج جو ہے یہ 5 اپریل کو اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ تو جو ہی یہ اجلاس ہوگا، اس کے ساتھ ہی ایک تو وہ لوگ جو ابھی سوچ رہے تھے کہ آگے ہمارا الیکشن کے اندر کیا بنے گا، ہمیں پیپلز پارٹی میں جانا ہے، نون لیگ میں جانا ہے، کوئی نیا جہانگیر ترین اور کوئی اس طرح کا منصوبہ آتا ہے کہ ایک تیسری طاقت پنجاب کے اندر کھڑی کی جاتی ہے عمران خان کو کمزور کرنے کے لیے، یا ایک نیا گروپ جو ہے وہ کریٹ کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے حوالے سے کنفیوز تھے جو پہلے یہاں پر کچھ ممبران تھے، کچھ الیکشن ہار گئے تھے، سابق ٹکٹ ہولڈر تھے لیکن وہ رنر اپ تھے۔ اب وہ سارے لوگ دوبارہ سے ایک تو پارٹی کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور اس کے ساتھ ہی بڑے باوثوق ذرائع نے یہ بتایا ہے کہ جو ہی الیکشن کا موڈ باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا، اور لگتا بھی ہے کہ آگے الیکشن 3 مہینے نہیں تو 6 مہینے بعد ہو جائیں گے، لیکن الٹیمیٹلی الیکشن ہونے ہیں، تو اب وہ نئے لوگ، چونکہ وزیر اعظم عمران خان کہہ چکے ہیں کہ نظریاتی قسم کے لوگ یا کم از کم جو پہلے موجود ہیں الیکٹیبل، جو صحیح کھڑے رہے ہیں، ان کو ہی اگلے الیکشنز کے اندر ٹکٹ دیے جائیں گے۔ عباس شمیر جو ہے انہوں نے بھی آج رپورٹ کی ہے، اور دیگر جو عام ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان کا نئے انتخابات کے اعلان کے فوراً بعد ہی تحریک انصاف کی ٹکٹ پر انتخاب لڑنے والے بڑی تعداد میں خواہش مند سامنے آنے لگے ہیں۔ کپتان نے کہا تھا کہ عدم اعتماد آنے سے میں پہلے سے زیادہ مقبول ہو جاؤں گا، یہ دعویٰ ان کا سچ ثابت ہوا ہے۔ تو اب جو ٹکٹ لینے کے لیے لابنگ ہے وہ شروع کر دی گئی ہے، رابطے شروع کر دیے گئے ہیں۔ اب جو ایکٹیویٹیز ہے اس کے اندر آپ کو بھرپور طریقے سے جو لوگ ہیں وہ خرچ کرتا بھی نظر آئیں گے، بینرز بھی نظر آئیں گے، ایک باقاعدہ جو ماحول ہے وہ الیکشنز کا آنے والے دنوں کے اندر، خاص طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ واضح دکھائی دے رہا ہے کہ شاید کوئی درمیانہ ہوگا، اس کے اندر ہو سکتا ہے دونوں گھر جشن مناتے رہیں، چونکہ سپریم کورٹ کے کچھ فیصلے زبردست ہوتے ہیں ویسے، یعنی دونوں گھاری وہ مٹھائی بانٹ رہے ہوتے ہیں، اور اس کی تشریح کے لیے علیحدہ سے پھر سپریم کورٹ کے اندر جانا پڑتا ہے، اور یا پھر یہ یقینی نظر آ رہا ہے کہ شاید جو ہے موجودہ جو اسپیکر کی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس پر سوال اٹھایا جائے اور اس کے خلاف فیصلہ آ جائے، لیکن دونوں صورتحال کے اندر جو ہے وہ شہباز شریف اور ان کے لیے حکومت کرنا مشکل ہے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی بڑے لیول پر پورے پاکستان سے بنی گالہ کی طرف لوگ رابطہ کرنا شروع ہو چکے ہیں پنجاب کے اندر شفقت محمود اور ان کی ٹیم کے ساتھ، تاکہ اگلے الیکشن کا بر وقت جو ہے وہ فیصلے ہوں، تاخیر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ انتخابی کمیٹی کا اس مرتبہ بر وقت اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، پورا سروے بھی ہو چکا ہے تقریباً، اور مزید ہو رہا ہے۔ اس کے مطابق وقت کے ساتھ ہی بتا دیا جائے گا کہ آپ ہمارے ایم این اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ ہیں، لہذا اپنی جو مہم ہے اس کا آرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ شروع کر دیں۔ یعنی پہلے پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہوا کہ آخری دنوں کے اندر 4 کینڈیڈیٹ تھے، کسی کو پتہ نہیں تھا، اپنی لابنگ تھی ٹکٹ لینے کے لیے، پھر ایک کھڑا ہوا، باقی 3 جو ہے وہ مخالف کو ووٹ دینے پر مجبور ہوئے۔ تو اس وجہ سے یہ جلد کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اگر کوئی ایسا سکرپٹ نہ ہوا جس کے مطابق عمران خان کو ڈیمیج کرنا لازمی ہوا تاکہ اگلے الیکشنز کے اندر وہ واضح اکثریت نہ لے سکے، وہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ بہرحال تیاریاں بھرپور طریقے سے شروع ہو چکی ہیں۔ اپنے میزبان ساجد گندل کا نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔